السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اور یقیناً مومنین پر نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز کی تربیت کے حوالے سے ہمارے پروگرام گھر سے گھر تک کی آج 7ویں قسط ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم رکوع کے بارے میں سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع کرنے کا جو مبارک طریقہ ہے، جو آپ نے باقاعدہ سکھایا بھی، وہ کچھ اس طرح ہے کہ قیام کے بعد آپ نے جھک جانا ہے اور اپنی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ ہونے چاہیے، اور اس طرح کہ جیسے آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت کے مطابق کہ قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ رکوع کا جو پورا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی دیگر کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ بات درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قیام سے رکوع کی طرف جائیں گے، رکوع کریں گے، اس وقت آپ رفع الیدین کریں گے۔ جب آپ رکوع کریں گے تو اس وقت آپ کے بازو بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح کمان کے ساتھ جو دھاگا بندھا ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا تنا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے بازو بھی سیدھے ہونے چاہیے۔ گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے کندھے کمان کا ایک حصہ ہیں اور آپ کے گھٹنے کمان کا دوسرا حصہ ہیں، تو اس کے درمیان میں جو رسی ہے وہ آپ کے بازو ہیں، وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بازوؤں کو وہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، تو ٹیڑھے نہیں بلکہ بالکل سیدھے اس طرح بازو ہونے چاہیے، اور اس طرح بازو آپ کے پیٹ سے، آپ کے جسم سے یا آپ کی ران سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ سے بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ ہم نے بازوؤں کو باہر کی طرف اس طرح کھولنا ہے کہ وہ ہمارے جسم کے ساتھ نہ لگے ہوئے ہوں، لیکن یہ بات ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے بازو باہر کی طرف کھولیں گے تو دائیں بائیں کھڑے ہوئے جو نمازی ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے اپنی حد کے اندر رہنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بازو آپ کے جسم سے باہر کی طرف نہ کھلے ہوئے ہوں، بلکہ اگر ہم اپنے بازو کو بالکل سیدھا کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جسم سے ہٹ جائے گا، ہمارے جو پیٹ سے بھی اور ہماری ران سے بھی وہ الگ ہوگا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم بھی پورا ہو جائے گا کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بازو جسم سے ہٹے ہونے چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ رکوع میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ایک بہت ہی مشہور دعا جو کہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بہت زبردست معنی رکھنے والی دعا ہے، وہ ہے سبحان ربی العظیم، کہ پاک ہے میرا وہ پروردگار، میرا وہ پالنہار، یہ جو سب سے بڑا ہے۔ یہ دعا 3 بار 5 بار یعنی طاق عدد جو ہیں، اوڈ نمبرز جو ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے 3 سے شروع کر کے آگے اس کی تعداد مقرر نہیں ہے، 5 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 7 9 11 جتنے بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ البتہ اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور 5 یا 7 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھلے آپ 3 بار پڑھیں یا 13 بار پڑھیں یا 23 بار پڑھیں یا 17 بار پڑھیں، جتنی مرتبہ بھی آپ تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں اس دعا کو 10 بار پڑھنے کا ذکر بھی موجود ہے، یعنی یا تو کوئی بھی طاق عدد ہو جائے یا آپ 10 مرتبہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ
آپ پاک ہیں، آپ کی ہی تمام تعریفیں ہیں، اور اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ رکوع کے بعد جب ہم اپنا سر اوپر اٹھائیں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے، تو یہاں پہ ہمیں کئی ایک باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں رفع الیدین کرنا ہے۔ بخاری و مسلم اور حدیث کی 20 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین فرماتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کوہنیوں تک بلند کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمیں اپنے دونوں ہاتھ سیدھے نیچے چھوڑ دینے چاہیے، اس طرح کہ وہ ہمارے جسم کے ساتھ بالکل چپکے ہوئے نہ ہوں، بلکہ آزاد بالکل نیچے کی طرف ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر اس کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کأنہما مراوح، کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پنکھے کے پر ہیں۔ یہ آج پنکھے کی کئی ایک شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جس دور کی یہ حدیث ہے اس وقت جو پنکھا تھا وہ اسی طرح تھا کہ اس کا جو وہ حصہ کہ جس کے ذریعے ہوا دی جاتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا تھا، اور بالکل وہ آزاد آگے پیچھے دائیں بائیں گھوم سکتا تھا۔ تو اس طرح ہمارے بازو نیچے ہونے چاہیے۔ اور بخاری شریف کے اندر اور باقی کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک درج ہے کہ جب آپ رکوع سے اٹھتے تھے تو آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ اور فرمایا کہ جب امام یہ کلمہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یہ کلمہ کہو ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کا بھی اضافہ فرماتے تھے کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اگرچہ اور بھی کئی ایک جملے اور کئی ایک دعائیں اور کئی ایک کلمے جو ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں، کما تحب و ترضا، کما یحب ربنا و یرضا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زیادہ تر محدثین کا، فقہاء کا یہ رجحان ہے، اور حدیث کے کلمات سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ آپ اس وقت ربنا ولک الحمد کہیں گے اور بعد والی دعائیں پڑھیں گے۔ البتہ بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ مقتدی کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ امام کی ابتدا کرے، تو اس وجہ سے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ واضح طور پہ موجود بھی ہیں کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں صورتیں ہی درست ہیں کہ اگر مقتدی سمع اللہ لمن حمیدہ کی بجائے ربنا ولک الحمد سے اپنی بات شروع کرے، یا یہ ہے کہ وہ بھی امام کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے، تو دونوں طرح درست ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، اس سے محبت کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔